ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم قاری محمد صاحب اور اسٹیج پر جلوہ افروز ناظم صاحب اور علماء کرام اور آپ سبھی مہمانان اعظام اور میرے عزیز طلبہ، ہم سب مغرب سے لے کر اب تک تقریباً 2 گھنٹے کے قریب الحمدللہ مفتاح العلوم کے سالانہ جلسے میں بچوں کا پروگرام بہت ہی خوشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سن رہے تھے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ بطور مزاحاً میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ناظم صاحب نے اشارہ بھی کر دیا ہے ابھی کہ زیادہ لمبی بات مت کرنا، اس لیے کہ کھانا بھی باقی ہے، نماز بھی باقی ہے، اس لیے کم سے کم 20-25 منٹ میں انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی۔ رہی بات سب سے پہلے ہمارے اس مدرسے کی تعلیم کا مسئلہ، الحمدللہ ہم نے 2 گھنٹے کے قریب بچوں کے پروگرام کو سنا، قرآن کریم کی تلاوت بھی سنی، بچوں کی تقاریر بھی سنی۔ الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کسی تقریب میں کھانا تیار ہو چکا ہے، اس کی عمدگی کو دیکھنے کے لیے جو باورچی ہوتا ہے وہ دیگ میں سے 1-2 چاول نکال کر پورے دیگ کا جو ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ کھانا بالکل بہترین طریقے سے پک چکا ہے اور لذیذ بن چکا ہے۔ اسی طرح ہمارے ان بچوں میں سے تمام طلباء میں سے چند بچوں نے جو تقاریر پیش کی اور قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ پیش کیا، الحمدللہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس مدرسے میں یعنی مفتاح العلوم میں تعلیم قرآن کے اعتبار سے، ناظرہ کے اعتبار سے اور دینیات کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک مزید اس کو ترقی سے نوازے اور اس کو دور تک اور دیر تک قبول فرمائے۔ دوسری جو خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے اس مدرسے میں 30 بچوں نے ناظرہ قرآن کریم کو مکمل کیا ہے اور تقریباً 8 بچے ایسے ہیں، 10 بچے الحمدللہ تلک عشرۃ کاملہ، مکمل 10 بچوں نے قرآن کریم کو حفظاً مکمل کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ناظرہ کے بچے ہیں، میں ہمیشہ اپنے متعلقات مدرسوں میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ناظرہ کے جو بچے ہمارے جنہوں نے 7 سال کا کبھی نصاب ہوتا ہے، کسی جگہ پر 5 سال کا نصاب ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے، تو جب یہ بچے گھر جاوے، جیسے آج ہمارے 30 بچوں نے قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کیا ہے، یہ بچے جب گھر جاوے تو مدرسے کی طرف سے ایک خط ان بچوں کو دینا چاہیے کہ یہ خط آپ اپنے اولیاء کو، والدین کو پڑھائے اور اس خط میں یہ مضمون ہو بہت بہترین انداز میں کہ آپ کے فرزند نے، آپ کے جگر گوشے نے ہمارے مدرسے میں چند سال رہ کر جو ہے ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے کہ اللہ کے کلام کو وہ پڑھتا ہوا سیکھ گیا ہے۔ اس نے اسی مدرسے کے اندر اپنے عقائد کو سیکھا ہے،
اسی مدرسے کے اندر نماز کو سیکھا ہے، اسی مدرسے کے اندر جو اہم زندگی کے شعبے ہیں اس کو اس نے سیکھا ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا کام ان کو یہ سکھا دینا تھا۔ اب آپ اولیاء کا کام یہ ہے کہ ان بچوں کی زندگی اس کے ساتھ وابستہ رہے، اس کی فکر آپ کو کرنی ہے۔ یہ خط ہر بچوں کو دیا جائے تاکہ جتنی فکروں سے ہم اساتذہ کرام نے اور ناظم مدرسہ نے ان بچوں کو پڑھایا ہے تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ پڑھ کے آ گیا اور اس سے ملاقات کر لی، سر پر ہاتھ پھیرا دیا، نہیں، ہم نے اس کو ان کو چلتا سکھا دیا ہے۔ اب آگے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے ذمہ بہت بڑا کام اللہ پاک نے یہ دیا ہے۔ تو یہ 30 بچے جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم کو مکمل کیا ہے ان کو بھی مبارکباد ہے، اور یہ 10 بچے ہمارے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظاً مکمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حفظ کرنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم ایسی کتاب بنائی ہے اور ایسا کلام اللہ پاک نے اتارا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ظاہر بات ہے، قاعدہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، یہ بادشاہ کا کلام ہے تو یہ سارے کلاموں کا بھی بادشاہ ہے قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ شان بنائی ہے کہ اس موضوع پر اور اس ٹاپک پر جتنا بولا جائے کم ہے، اس لیے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ایک لمبی حدیث میں فرمایا لا تنقطع عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے قرآن کریم کے۔ اور ایسا عجیب کلام اور ایسی عجیب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ یہ جس کے ساتھ بھی وابستہ ہو جائے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے جس فرشتے کے ذریعے سے اس کلام کو اس زمین پر اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا، جبریل علیہ السلام۔ قرآن ان کے ساتھ آیا، اللہ پاک نے ان کو تمام ملائکہ کا سردار بنا دیا، اس لیے کہ قرآن ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ جس شہر میں اللہ پاک نے اس کلام کو اتارا، اللہ پاک نے تمام شہروں کا اس کو جو ہے بادشاہ بنا دیا۔ تمام شہروں میں پوری دنیا کے اندر اگر جائے وقوع کے اعتبار سے اور جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں ہے۔ اللہ پاک خود کلام اللہ میں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اللہ پاک خود اس شہر کی، مکہ مکرمہ کی قسم کھاتے ہیں، اتنا مبارک شہر، کیوں؟ قرآن ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ جس رات میں اللہ پاک نے اس کو اتارا، جس رات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ پاک نے اس رات کو تمام راتوں کی سردار بنا دی، اور وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس رات کو اللہ پاک نے تمام راتوں کی سردار بنا دی۔ جس مہینے میں اتارا اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار قرار دے دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، 12 مہینوں میں سب سے اہمیت کا حامل جو مہینہ ہے ہمارے نزدیک وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو اتارا۔ تو جس کے ساتھ بھی وابستہ ہو جائے، اور سب سے بڑی بات کہ جس ذات پر یہ اتارا گیا وہ تمام لوگوں میں، تمام انبیاء میں سب سے افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جس کے ساتھ بھی لگ جاوے، اور اخیر میں جو لوگ اس کو اپنے سینوں میں اتار لیتے ہیں، جو اس کو بسا لیتے ہیں، جو اس کے حافظ بن جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو اس علاقے میں وہ جہاں بھی جاوے اس کے پیچھے تمام لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھو 15 سال کا 16 سال کا بچہ کسی جگہ پر تراویح پڑھاتا ہے، اس گاؤں کا بڑے سے بڑا انسان بھی جو ہے اس کے پیچھے کھڑا رہ جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ڈیپیوٹی ہوں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تحصیلدار ہوں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو کہے گا تو میں رکوع کروں، تو کہے گا تو میں سجدہ کروں، نہیں، وہ جیسا کہے گا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھائے گا، وہ کہے گا رکوع کرو تو رکوع کرو، وہ کہے گا سجدہ کرو تو سجدہ کرے گا۔
مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا. اور سب سے بڑا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اعجاز میں یہ بتلایا کہ یہ حافظ قرآن اگر اس نے قرآن کریم کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا اور اس پر عمل کیا اور اس کو حفظ کر لیا، تو وہ اپنے خاندان میں سے ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ اس حافظ قرآن کے حفظ کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک ان کو سفارش کا موقع دیں گے اور وہ ہاتھ پکڑ کر اس 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا. گویا وہ اللہ پاک حافظ قرآن کو جنت کا پاسپورٹ دیں گے کہ 10 خاندان والوں کو دے دو اور جنت میں لے جاؤ. اور اتنا بھی نہیں اور آگے آپ دیکھیں اس کے اعجاز میں کہ یہ بچہ حافظ ہو رہا ہے، اس کو اللہ پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ اقرا ورتقی ورتل، تو پڑھتا جا، آہستہ آہستہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جہاں تو رک جائے گا جنت میں تیرا یہ مقام ہے. لیکن یہ اکرام تو تیرا، لیکن تیرے ماں باپ کا یہ اکرام ہے کہ اللہ پاک میدان محشر میں تمام انسانوں کے سامنے، آج ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں سے کسی کے ماں باپ نہیں آ سکے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ انتقال کر چکے ہو، لیکن کل میدان محشر میں ان کے ماں باپ کو، ان کے اولیاء کو بلایا جائے گا اور ان کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، جنتی لباس پہنائے جائیں گے، اور ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جن کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. آپ اندازہ لگائے کتنا مقدس کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کے ظاہر کو پڑھنے میں بھی جو ہے ثواب، اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے میں بھی ثواب. اللہ پاک نے ایسا کلام عطا فرمایا. افسوس کہ آج ہم مسلمان یہ تو کہتے ہیں کہ جیسے بچوں نے ابھی پروگرام پیش کیا کہ زمانے کے ساتھ اپڈیٹ رہنا چاہیے، لیکن زمانے کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ مسلمان اپڈیٹ نہیں ہیں. آج ہم نے مکان کو اپڈیٹ کر لیا، آج ہم نے ہمارے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کر لیا، لیکن جو ہماری روحانی حالتیں ہیں، جو ہماری دینی حالتیں ہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کریم کو رمضان گزرنے سے لے کر اب تک ہمارے علاقے میں اتنے ملیں گے جنہوں نے ایک رکوع کی بھی تلاوت نہیں کی ہوگی، ایک رکوع بھی نہیں پڑھا ہوگا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق کے پاس ان کے آخری عمر میں مرض الوفات کے قریب ایام میں جو ہے چند چھوٹے چھوٹے طلبہ پہنچے. فرمایا حضرت ہمیں کچھ نصیحت کیجیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان بچوں کو کہا کہ میرے بچوں، میرے پیغام کو تم زیادہ تو نہیں سمجھ سکو گے، لیکن میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو جہاں تک پہنچے اس کو پہنچا دو. وہ یہ کہ امت کو یہ کہہ دو کہ تمہاری جائے پناہ اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تم میری بات کو تو نہیں سمجھو گے. علامہ اقبال نے فرمایا تم چھوٹے ہو، تم میری بات کو زیادہ نہیں سمجھو گے، لیکن تم اپنی زبان سے لوگوں کو یہ پہنچا دو یہ بات کہ تمہاری جائے پناہ، تمہارے نجات کا ذریعہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بغیر تمہیں نجات نہیں مل سکتی. کیا مطلب؟ دو معنی اس کے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہم سب کے لیے ضروری ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھیں، اس پر عمل کرے. ظاہر بات ہے ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے. عوام ہے جو نہ عربی جانتی ہے، نہ اچھی طریقے سے اس کے معانی و مطالب کو سمجھ سکے. ان کی ذمہ داری اس بات سے یہ بنتی ہے کہ علماء کرام کے پاس بیٹھ کر اللہ کے کلام کے معانی و مطالب کو سمجھے. دن میں 5 منٹ 10 منٹ میرے بھائیوں اگر ہم ہمارے موبائل کا سروے کریں تو رات کو 12 بجے کے بعد ہمارا موبائل ہمیں یہ میسج دے گا کہ آج آپ نے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے اتنا منٹ اور اتنی سیکنڈ آپ نے موبائل دیکھا ہے. ایسے جو ہے پروگرام بھی ہے، ایسے سافٹ ویئر بھی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لو گے، آپ کو 24 گھنٹے میں رپورٹ دے گا کہ آپ نے اتنی مرتبہ اسکرین دیکھی، آپ نے اتنی مرتبہ فیس بک دیکھا، آپ نے اتنی مرتبہ واٹس ایپ دیکھا، آپ نے اتنا کالنگ کیا. یہ سب ہر ایک کو الگ الگ کر کے جو ہے آپ کو بتلائے گا. اندازہ لگاؤ
کل قیامت کے دن اللہ پاک اسی طرح زندگی کا حساب رکھائے گا، بتلائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ موبائل سے سیکھ لو اپنی زندگی کا حساب، یہ اتنا سا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جیسے یہ تمہارا کاؤنٹ ہوا ہے میدان محشر میں بھی زندگی کا کاؤنٹ ہوگا۔ تو ہم یہ کریں کہ ہمارے مقامی علماء کے پاس ہم جاوے، اگر روزانہ نہیں جا سکتے تو ہفتے میں ایک دن جا کر جو ہے ان کی مجلس میں، پوری زندگی میرے بھائیوں ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کسی کی 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کسی کی 50 سال 60 سال، افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں مسلمان، لیکن کتنی مرتبہ ایسے لوگ ملیں گے کہ سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے وہ بھی نہیں آتا، اور کبھی ہم اس کا فکر بھی نہیں کرتے کہ ہم جو ہے میری 50 سال کی عمر ہو گئی، امام صاحب سورہ فاتحہ میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں ہمیں؟ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا مطلب؟ کیا مطلب الحمدللہ رب العالمین؟ آپ ایک منٹ میں بھی اس کا ترجمہ جان سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ ہم اس طریقے سے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے مسائل آپ کے امام کے پاس جائیں گے اور آپ اس کو ان سے سیکھیں گے، دین سیکھیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے جو میں نے نوٹ کی تھی درمیان میں کہ میرے بھائیوں ہمیں اس دور میں عقائد کی بہت ضرورت ہے، عقائد کو سمجھنا۔ جیسے ہمارے ان بچوں نے ختم نبوت پر جو 2 تقریر کی آپ نے سنی ہوگی، آج ہمارے ان بھولے بھالے مسلمان جو بزنس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو دنیا کا علم ہوگا، چاہے وہ IT کیے ہوں گے یا ڈاکٹر ہوں گے یا وکیل ہوں گے یا ایک معمولی مزدور ہوگا، لیکن موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے میرے بھائیوں آج ایسے بیانات ہمارے پاس آتے ہیں کہ عوام تو عوام، یعنی جو جاہل کی فہرست میں آتے ہیں وہ لیکن پڑھے لکھے لوگ روزانہ یہ اعتراض لے کر آتے ہیں کہ کیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ یہ مصعب تو ایسا کہتے ہیں، اور دلائل میں وہ ایسے واہیات بیانات پیش کرتے ہیں، اور کتنے لوگ اس عقیدے سے منہ پھیر لیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ آج اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امت مرتد ہو رہی ہے۔ مسلمان نوجوان بچے جو اسکولوں کی طرف جاتے ہیں ان کا واسطہ ایسی چیزوں کے ساتھ پڑتا ہے، اور ہمارا وہ طبقہ جو کاروبار میں لگا ہوا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا بھی وقت آئے گا کہ آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ نہیں ہوتا ہے، ہماری کتنی بچیاں جو ہے مرتد ہو گئی، ہمارے کتنے لڑکے جو ہے اور عقلاً مرتد، ایسا نہیں ہے بات میں نہیں، مطالعہ کر کے کہ نہیں یہ اس پر مجھے اشکال ہے، اسلام کی اس سوچ پر، اسلام کے اس عقیدے پر مجھے جو ہے اعتراض ہے اور میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہماری اولاد کو وہاں بھیجنے سے پہلے ان کے عقائد کو ہم جانچ لیں، ان کے عقائد کے پیچھے محنت کریں۔ آج ہم ہمارے گھر کا دروازہ تو بند کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر کوئی پرایا مرد نہیں آ سکتا، دروازہ بند کر لیا ہے، میرے گھر کے اندر اب کوئی چور نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہم سب کی غلطی ہے کہ آج ہمارے گھر میں ہر ایک کے ہاتھ میں وہ ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک غیر محرم رات کو 1 بجے بھی ہمارے گھر میں آ سکتا ہے، میسیج کے ذریعے سے آ سکتا ہے، بات چیت کے ذریعے سے آتا ہے۔ کتنی بچیاں ہماری اس بنیاد پر جو ہے گھروں سے بھاگ گئی ہے کہ وہ موبائل یوز کرتی تھی، کتنی طلاقیں ہماری اس بنیاد پر ہوئی کہ شوہر نے بیوی کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ امت کا سب سے بڑا سلگتا مسئلہ ہے کہ ہم آج ان اولادوں کے پیچھے ان کے عقائد کی فکر کریں اور ہماری زندگی کو بھی ہم صحیح نہج پر لاوے،
ہماری زندگی کو بھی ہم صحیح نہج پر لاوے اور اس کے لیے اللہ کا یہ احسان مانے کہ آج ہم صحت اور عافیت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مقدس ایام میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہے، آنے والا مہینہ کوئی معمولی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں اور شعبان میں، ہمارے رجب میں ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے عبادت نہیں کرتے تھے؟ رجب اور شعبان سے پہلے نہیں، بہت زیادہ عبادت، پوری رات نمازیں پڑھتے تھے، پوری رات عبادتیں کرتے تھے. لیکن اس مہینے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے آپ رجب سے لوگوں کو تیار کرتے تھے. یاد رکھو، جس چیز کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی ہے اس چیز کی چاہے کتنی بھی فضیلت ہمارے سامنے آ جاوے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اگر ہم رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ 2 مہینے میں ہمیں محنت کی ضرورت ہے. رجب سے ہماری کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو. شعبان کا مہینہ ہے، اس میں بھی جو ہے ہم کم از کم 2 روزے یا 3 روزے ہم رکھیں. یہ سب پریکٹسیں کروائی جاتی ہے کہ آنے والا مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے. وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ افطاری کے لیے بیٹھو گے، آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کریں گے. ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے. تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رجب سے سنبھل جاوے. یہ رجب ہمارا غفلت میں گزر گیا تو 100% شعبان بھی گزر جائے گا غفلت میں. اور رجب اور شعبان غفلت میں گزرا، سوائے رمضان کے کچھ نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں، ہماری زندگی کے 40-50 رمضان گزر چکے. روزے کا جو مقصد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا تقوی آیا؟ کیا جو زندگی ہم رمضان سے پہلے گزارتے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کسی کا رمضان مقبول ہوا ہو اس کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد دیکھو کہ اگر وہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، سمجھ لو کہ اس کا رمضان قبول ہو گیا. میرے بھائیو، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، لیکن چیزوں میں نہیں، چیزوں کے ساتھ ساتھ دینی معاملے میں. پہلے جتنی زیادہ دعا کی ضرورت نہیں تھی، آج اتنی زیادہ دعا کی ضرورت ہے. آپ بتاؤ کہ پورے ہفتے میں ہمارے پاس ایسی 10 منٹ بھی ہے کہ ہم نے جم کر دعا مانگی ہو. ہمارے مسلمان بھائی غزہ کے اندر آپ دیکھیں، فلسطین کے اندر دیکھیں، 60,000 مسلمان شہید کر دیے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. بتاؤ کس نے ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے لیے روزانہ نہیں، ہفتے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی ہوگی. کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا ہوا ہے، وہ تو وہاں ہوا ہے. ہنوز دہلی درست، نادر شاہ نے کہا تھا ہنوز دہلی درست، لیکن ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اس سے خطرناک واقعات رونما ہو سکتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے، دعاؤں کا اہتمام کرے. ہم دعا کو ایک ایسے ہتھیار کے طور پر استعمال کریں کہ روزانہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کم از کم، اگر وہ نہیں کر سکتے تو چلتے پھرتے جو ہے اپنی زبان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کا اہتمام کرے، اللہ سے مانگے. دعا وہ چیز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. بیماریوں کو دور کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. پریشانی کو دور کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. حالات کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. لیکن ہم اس کو کبھی نہیں مانگتے، کبھی نہیں مانگتے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں آنے کے بعد بہت خوشی ہوئی. قاری صاحب نے پچھلے سال یہ وعدہ کیا تھا قاری صاحب کے ساتھ کہ انشاءاللہ ضرور موقع ہوگا تو حاضر ہوں گے. اللہ پاک جو ہے ہماری حاضری کو قبول فرمائے.
ہمارے ان اساتذہ نے ان بچوں کے پیچھے جو محنتیں کی ہے، اللہ پاک ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے ماں باپ کو کہ جنہوں نے اپنے ان بچوں کو فارغ کیا اور محنتیں خود کی اور بچوں کو آرام پہنچانے کی غرض سے مدرسے میں بھیجے، اور ان بچوں نے 3 سال 4 سال میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ اللہ پاک ان کے ماں باپ کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، دنیا میں بھی ان کی ترقی بتائے، آخرت میں بھی ان کی ترقی کو بتلائے، اور ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ کسی کا اس میں سے انتقال ہو گیا ہو، اللہ پاک ان کی قبروں میں ان کو یہ بات پہنچا دے کہ آپ کے لال نے آج اللہ کے کلام کو مکمل کر لیا ہو، اور اسی پر اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔